ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات اخلاص و محبت بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں تاکہ یہ نورانی محفل اور زیادہ نورانی اور وجدانی ہو جائے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی
انتہائی واجب الاحترام حضرات، علماء اکرام، حفاظ اعظام، اساتذہ، مدرسین، طلباء اور بالخصوص بزم حسان خیرپور تامے والی کے تمام اراکین اور مہمانان گرامی، ہم سب ہی لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس وقت سٹیج پر ہیں یا نیچے اس پنڈال کے اندر ہیں یا اس سے باہر انتظامات میں موجود ہیں، سب کو مبارک ہو کہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے، سننے، اپنے اپنے انداز میں سنانے اور اس محفل کے انتظامات میں لگے ہوئے۔ جید علماء اکرام تشریف فرما ہے، جانتے ہیں اہل علم علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ایسی محفل جس میں امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، عظمت کے اعتبار سے اس مجلس کا حکم رسول اللہ کی مجلس کا ہے۔ عظمت کے اعتبار سے ایسے ہیں جیسے حضور علیہ السلام جب ارشادات فرماتے صحابہ اکرام سنا کرتے تھے، اللہ کی رحمتیں برکتیں جیسے اس وقت نازل ہوتی تھی، اللہ اس مجلس کو بھی وہی عظمت اور وہی برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے جتنی دیر یہ آج کی یہ محفل چلے گی، تمام حضرات جو ہے وہ زندہ دلی کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ جو ہے وہ تشریف فرما رہے۔ اب تک جو حضرات تشریف لا چکے، نعت خوان حضرات، قرہ حضرات اور میری حاضری ہو گئی، ہم لوگ آپ کو ذرا تیار کر رہے ہیں، زمین میں ہل چلا رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ شاہ صاحب تشریف لائیں گے، عارفی صاحب تشریف لائیں گے، دیگر نامور جو ہے وہ قرہ حضرات اور نعت خوان حضرات، آپ کی انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، روح بھی تازہ ہو جائے گی۔ پروردگار عالم نے تمام ہی انبیاء اکرام کو بڑی عظمت عطا فرمائی، ایک ایک نبی کو اللہ نے بڑی شان اور فضیلت عطا فرمائی، لیکن یاد رہے کہ باقی انبیاء اکرام کو اللہ نے جو عظمت عطا فرمانی تھی وہ فرما دی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے ابو البشر بنا دیا، تمام لوگوں کا ابا بنا دیا، تمام انسانیت کا ابا بنا دیا، تمام انبیاء اکرام میں پہلا نبی بنا کر، اور پھر آدم کو صفی اللہ بنا کر عظمت عطا فرما دی۔ نوح نجی اللہ دنیا میں آ گئے، انہیں اللہ نے اپنی قدرت سے لمبی عمر عطا فرما کر ایک لمبا عرصہ تک اپنے دین کی خدمت اور تبلیغ کرا کر عظمت عطا فرما کے بالآخر نوح کو نجی اللہ بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے امتحانات میں ڈال کر، آزمائشوں میں ڈال کر بالآخر اپنا خلیل بنا کر خلیل اللہ بنا دیا۔ حضرت اسماعیل کی گلے پر چھری چلوائی، اللہ نے اپنی قدرت سے حفاظت فرمائی، بالآخر اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کر عظمت عطا فرما دی۔ قصہ مختصر یہ، تمام کے تمام انبیاء اکرام کو پروردگار عالم نے جس کو جو جتنی عظمت عطا فرمانی تھی عطا فرما دی، لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی، اللہ نے صرف دنیا میں بھیجنے کے بعد، تاج نبوت اڑانے کے بعد عظمتیں ہی نہیں عطا فرمائی، بلکہ اللہ نے عالم ارواح میں بھی عظمتیں عطا فرمائی۔ بلکہ واقعات سے پتہ چلتا ہے ابھی عالم ارواح کا بھی وجود کوئی نہیں، رب کائنات نے اس وقت بھی اپنے نبی رسول اللہ کو عظمتیں عطا فرمائی۔ عالم ارواح میں بھی رب کائنات نے تمام
انبیاء پر فضیلت اور عظمت عطا فرمائی. یہ عالم دنیا شروع ہو گیا, یہاں بھی عظمتیں ملی, آج بھی عظمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. قیامت کے دن اللہ رب العزت میدان محشر میں بھی عظمتیں عطا فرمائیں گے, بالآخر مقام محمود عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے جو اللہ نے فرمایا, اے میرے محبوب نبی, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے میرے محبوب نبی, آپ کو آج بھی, کل بھی, قیامت میں بھی, جنت میں بھی وہ عظمتیں ملیں گی کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اور انبیاء کو جو عظمتیں اللہ نے عطا فرمانی تھی وہ عظمتیں مل چکی, لیکن میرے اور آپ کے نبی اللہ رب العزت نے ان کو جو عظمتیں عطا فرمانی ہے وہ مل چکی نہیں, وہ مل رہی ہے. آج بھی اللہ اپنے محبوب نبی کی عظمتوں کو برابر بڑھا رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا, لوگو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ فرماتے ہیں یہ عمل میں اللہ بھی کرتا ہوں, اپنے محبوب نبی پہ درود و سلام میں بھی بھیجتا ہوں, یعنی اپنی رحمتیں نازل کرتا ہوں. میرے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی کیا کرو, ہمارا اپنا اس میں فائدہ ہے. پتہ چلا حضور علیہ السلام کی عظمتیں آج بھی بڑھ رہی ہے, اللہ بھی رحمتیں نازل فرما رہے ہیں, فرشتے بھی رحمتیں لے لے کر کے آ رہے ہیں. تمام کے تمام امت کے لوگ درود و سلام کے تحفے پیش کر کر کے اپنا بھی بھلا کر رہے ہیں, اللہ کی رحمتوں کو بھی متوجہ کر رہے ہیں. اور باقی انبیاء اکرام کو جو اللہ نے عظمتیں عطا فرمائی وہ محدود ہیں. میرے اور آپ کے نبی کو جو اللہ نے عظمتیں عطا فرمائی وہ لامحدود ہیں. اگر صرف اور صرف امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جسمانی بناوٹ کو ہی دیکھ لیں تو اللہ نے بے مثال بنایا. پروردگار عالم نے میرے اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو یہ جسم اطہر بھی بڑا بے مثال عطا فرمایا, سر مبارک بھی بڑا بے مثال عطا فرمایا, پیشانی مبارک بھی بڑی بے مثال عطا فرمائی, چہرہ انور بڑا عظیم عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے آنکھ مبارک, ناک مبارک, جسم اطہر کے تمام اعضاء بڑے اعلیٰ عطا فرمائے. علم نشرح لک صدرک, سینہ بھی بڑا اعلیٰ عطا فرمایا, جسم اطہر سے نکلنے والا پسینہ بھی بڑا اعلیٰ عطا فرمایا, زندگی گزارنے کے لیے شہر مدینہ بھی بڑا اعلیٰ عطا فرمایا. جو چیز ملی نرالی ملی, جو چیز ملی بڑی عالی شان ملی. دو فرشتے زمین پر حاضر خدمت ہوئے, حضور علیہ السلام آرام فرما ہے. وقت بڑا مختصر ہے, چند باتیں کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. حضور آرام فرما ہے, ایک فرشتہ ادھر کھڑا ہے, ایک ادھر کھڑا ہے. اب یہ فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو کیا کر رہے ہیں؟ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ حضور آرام فرما ہے, سوئے ہوئے ہیں. دوسرا فرشتہ کہنے لگا نہیں جاگ رہے ہیں, سوئے ہوئے نہیں ہیں. یہ ابھی گفتگو چل رہی ہے. حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھ مبارک کھولی, ان فرشتوں کی طرف متوجہ ہوئے. دونوں فرشتوں نے عرض کر دیا کہ پہلے اپنا ہمارا فیصلہ کرا دیجئے, بعد میں اگلی بات بتلائیں گے. ہم کس کام سے دنیا کے اندر آئے, یہاں زمین پر آئے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا بتلاؤ کیا بات ہے. ایک فرشتہ کہنے لگا میں نے آپ کو دیکھا, آپ سوئے ہوئے تھے, آرام فرما تھے, لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں جاگ رہے تھے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں توجہ کرنا, بتلانا چاہتا ہوں اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو جسم اطہر کتنا اعلیٰ, کتنے اعلیٰ اعضاء عطا فرمائے تھے, کیسے شان
فضیلت عطا فرمائی تھی. ایک فرشتہ کہتا آپ آرام فرما تھے، سوئے ہوئے تھے. دوسرا کہتا نہیں نہیں آپ جاگ رہے تھے. حضور آپ فیصلہ فرما دیں آپ سوئے ہوئے تھے یا جاگ رہے تھے. حضور نے فرمایا او فرشتوں یہ بھی سچا یہ بھی سچا، تم دونوں سچ کہہ رہے ہو. دونوں حیران کہ سویا ہوا جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سچے، جو جاگتا کہتے ہیں وہ بھی سچے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں میں سویا ہوا بھی تھا جاگ بھی رہا تھا، تم دونوں سچے ہو. جس نے میری آنکھوں کی طرف دیکھا میری آنکھیں سوئی ہوئی تھی، اس نے بالکل صحیح پہچانا میں سویا ہوا تھا. جس نے میرے دل کی طرف دیکھا میرا دل جاگ رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اس نے پہچان لیا سوئے ہوئے نہیں میں جاگ رہا تھا. لہذا میں سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں. اور اس سے بھی عجیب بات سنو، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام رات کو سوئے، بڑے گہری نیند سوئے، صبح بیدار ہوئے، وضو نہیں فرمایا، سیدھا مسجد نبوی کے مصلی پہ چلے گئے، نماز پڑھا دی. واپس تشریف لائے. میں نے عرض کیا ٹائم پہلے تھوڑا ہے، ڈرون کو چھوڑو مجھے دیکھو. آج ڈرون کسی نہ کسی شادی میں جاؤ گے نا وہاں نظر آ جائے گا. میں پتہ نہیں آپ کو دوبارہ نظر آتا ہوں کہ نہیں. 10 منٹ باقی ہے، ذرا توجہ فرمائیں. اما عائشہ فرماتی ہیں حضور سوئے بیدار ہوئے سیدھے مصلی پہ. جب واپس تشریف لائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دی آقا آپ بھول گئے یا شریعت کا حکم تبدیل ہو گیا، یا تو آپ بھول گئے وضو کرنا آپ کو یاد نہیں رہا، یا پھر آج کے بعد طریقہ بدل گیا، شریعت بدل گئی، حکم بدل گیا، آج کے بعد وضو نہیں کرنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا او میری پیاری عائشہ نہ ہی بھولا ہوں نہ ہی حکم تبدیل ہوا، نہ ہی مجھے بھولنا ہوئی نہ ہی اللہ نے حکم تبدیل کیا. آقا پھر آپ نے وضو کیوں نہیں کیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ یہی بات تو تمہیں سمجھانی تھی، میں امام الانبیاء سردار الانبیاء تمام نبیوں کا سردار ہوں. اللہ نے آنکھیں اور جسم مجھے ایسا عطا فرمایا تم لوگ ایک لمحے کے لیے سو جاؤ تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر میں کئی گھنٹے بھی سوؤں میرا وضو نہیں ٹوٹتا. فرمایا میرا دل نہیں سوتا، میرا دل غافل نہیں ہوتا، میرا دل بیدار ہوتا ہے. میں اگر سو بھی جاؤں تو میرا وضو نہیں ٹوٹتا. میری اور تمہاری نیند میں فرق ہے. میں امام الانبیاء ہوں. ذرا تصور میں لاؤ کیسا جسم بنا ہوگا، ساری رات بھی سوئیں تو وضو نہیں ٹوٹتا. حضور علیہ السلام سے عرض کر دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا ہم لوگ بھی کھانا کھاتے ہیں آپ بھی کھانا کھاتے ہو، پھر فرق کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میں تو صرف کھانا اس لیے کھاتا ہوں، اللہ نے مجھے بھی انسان بنا دیا، انسانوں میں سے بنا دیا، لیکن مجھے تمام کائنات کی تمام مخلوقات میں سے اللہ نے مجھے سب سے افضل بنایا. مجھے کھانے کی بھی ضرورت نہ ہوتی اگر میں انسان نہ ہوتا، لیکن اس سب کے باوجود میرا پروردگار کئی دفعہ ایسے کھانے کھلایا کرتا ہے جو دنیا کے نہیں ہوتے، اور اللہ رب العزت میری راتیں بھی اپنے پاس گزروایا کرتے ہیں. ہمیں تو صرف ایک رات کا پتہ ہے نا معراج کا، لیکن ایک واقعہ بڑا عجیب ہے. حضور علیہ السلام صوم وصال رکھا کرتے تھے، یعنی جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا، صبح روزہ رکھا، مغرب کی اذان آئی تو روزہ کھول دیا. حضور روزہ رکھتے، شام ہوئی روزہ افطار نہیں کیا، اگلا روزہ شروع کر دیا. دوسرا دن آ گیا افطار نہیں کیا، تیسرا دن آ گیا، دو تین دن کے روزے رکھا کرتے تھے حضور علیہ السلام. صحابہ نے عرض کیا آقا ہمیں بھی اجازت دیں، ہمیں بھی اجازت دیں، ہم بھی رکھیں. حضور نے کئی بار سمجھایا کہ نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے، اللہ کا یہ حکم نہیں ہے. ایک روز کسی صحابی نے عرض کر دیا آقا آپ تو رکھتے ہیں ہمیں نہیں
رکھ دیتے, آپ اگر رکھ سکتے ہیں تو ہم بھی رکھ لیں گے, آپ پریشان نہ ہوں, آپ گھبرائیں نہیں. حضور نے منع فرما دیا. صحابہ نے پھر جب اصرار کیا, بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے, امت کو سمجھانے کے لیے. صحابہ نے جب دوبارہ عرض کی آقا ہمیں بھی اجازت دیں, ہم بھی 2-2 3-3 دن کے روزے رکھا کریں گے. حضور نے فرمایا او لوگو ایوکم مثلی, تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا, تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا وجود رکھتا ہو, تم میں سے کون ہے جو میرے جیسی عظمتیں رکھتا ہو, اور تم تو زمین پر یہاں 3-3 دن کے روزے رکھ کر بھوکے رہو گے, میں تو اپنی راتیں اللہ کے پاس گزارتا ہوں. ہوا یطعمنی ویسقین, ظاہراً 3 دن میں دنیا کی چیزیں نہیں کھاتا, لیکن میرا اللہ مجھے غیب سے کھلاتا بھی ہے, پلاتا بھی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور لوگوں جس طرح سے ان آنکھوں سے تم صرف آگے آگے دیکھتے ہو, میں آگے بھی دیکھ سکتا ہوں, میں پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں. فرمایا حضور علیہ السلام نے اور لوگوں میں دیواروں کے آر پار بھی دیکھ سکتا ہوں, جس طرح تم لوگ شیشے کے آر پار دیکھا کرتے ہو. اللہ نے آنکھیں ایسی عطا فرمائی تھی کہ دیواروں کے آر پار دیکھ لیا کرتے تھے. مکہ میں بیٹھ کر بیت المقدس کو دیکھا, مکہ میں بیٹھ کر مسجد اقصی کو دیکھا. حضور علیہ السلام کو پروردگار عالم نے دست مبارک کیسے عطا فرمائے, یتیم کے سر پہ پھر گئے بادشاہ بنا دیا, بکری کے تھنوں کو لگا, بغیر بچے جنے والی بکری نے دودھ پیدا کر دیا. یہ حضور علیہ السلام کی عظمتیں ہیں. پروردگار عالم نے سر سے لے کر پیروں کے تلووں تک ایک ایک عضو میں ایک ایک جگہ پر عظمتیں, کمالات, معجزات بسا دیے تھے. اللہ رب العزت نے اس قدر عظمتیں اور فضیلتیں عطا فرمائی جن کا تذکرہ آپ کے سامنے یہ شعراء, یہ نعت خوان, یہ حضرات آپ کو سنا بھی چکے ہیں اور سنائیں گے انشاءاللہ. انہی عظمتوں کو مختلف انداز کے اندر میں اخیر میں آخری ہی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے کس قدر عالی شان نبی مجھے اور آپ کو عطا فرمایا کہ جن کی عظمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں, حد نہیں. اللہ نے اس قدر انہیں عظمتیں عطا فرمائی. اور یاد رکھنا, میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کسی عظمت والی چیز کے ساتھ کوئی نکمی چیز بھی اگر لگ جائے تو نسبت کی بدولت اللہ اسے بھی عظمت عطا فرما دیتے ہیں. ایک مثال, ہماری مسجدوں اور مدرسوں کے اندر قرآن مجید ہوتا ہے. قرآن کے ساتھ ایک عام سا بے قیمت کپڑا جڑ جائے تو کپڑے کی بھی بڑی عظمت بن جاتی ہے. وہ کپڑا جو گھر سے دادی اماں نے بھیجا تھا کہ لے جاؤ, اس کپڑے کو کوئی پہننے کو تیار نہیں, استعمال کرنے کو تیار نہیں, بڑا پرانا ہے, بے قیمت ہے, لیکن جب مسجد میں آ کے وہ قرآن کا لباس بنا, اللہ نے قرآن کی نسبت سے اس کپڑے کو اتنی عظمت عطا فرمائی, کوئی ننھا سا بچہ بھی اس کپڑے کو نیچے گرا ہوا دیکھے چوم کر سینے سے لگاتا ہے. پروردگار عالم نے اس زمین پر بڑی ایک عالی شان جگہ بنائی جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. رب کائنات نے میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کی جگہ کو ریاض الجنہ بنا دیا. اور ریاض الجنہ چھوٹی سی جگہ ہے, بہت لمبی چوڑی جگہ کوئی نہیں, لیکن اللہ رب العزت نے اس جگہ کو اس قدر عظمت عطا فرمائی. علماء کرام نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کے قدموں کی برکت سے وہ آسمانوں والی جنت زمین پر اتاری ہے. اس مجمع کے اندر جو ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں یہ سعادت میسر آئی ہے, وہ مدینہ منورہ گئے, مسجد نبوی میں گئے, ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھی, تلاوت کی, توبہ استغفار کر کے آئے. جو ریاض الجنہ میں گئے تمہیں مبارک ہو, یہ تمام اعمال آپ لوگ جنت میں بیٹھ کے کر کے آئے ہو.
سی جگہ، چھوٹی سی جگہ، لیکن اسی جگہ کے ساتھ یہ ہماری تمام زمین جڑ گئی۔ عظمت والے حصے کے ساتھ یہ ساری بے قیمت مٹی کی بنی ہوئی زمین جڑ گئی۔ اللہ رب العزت نے نسبت کی بدولت تمام زمین کو بڑی عظمت عطا فرما دی، بڑی فضیلت عطا فرما دی۔ کیا عظمت ملی، کیا فضیلت ملی؟ علماء اکرام نے لکھا ہے کسی موقع پر آسمان اور زمین کا آپس میں مناظرہ ہو گیا۔ آسمان کہتا میری عظمت زیادہ، زمین کہتی میری عظمت زیادہ، آپس میں دلائل بھی دیے گئے۔ یہ شاعر نے قلم اٹھا کر کے قلم بندی کر دی۔ شاعر کہتا ہے کہ آسمان بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، آسمان بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی محمد کملی والا ہے، آسمان بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی مکہ اور مدینہ ہے، آسمان بولا کہ مجھ پر صاحب معراج آیا تھا، زمین بولی کہ تجھ سے پہلے مجھ پر قدم لگایا تھا، آسمان بولا کہ مجھ پر لوح و قلم عرش علا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی شہید کربلا ہوں گے، آسمان بولا کہ مجھ سے ابر رحمت برستا ہے، آسمان بولا کہ مجھ سے ابر رحمت برستا ہے، زمین بولی کہ تو بھی تو روضہ محمد کو ترستا ہے۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کا ٹکڑا چھوٹا سا ہے، یہ تمام زمین اس کے ساتھ جڑ گئی، مٹی کی بنی ہوئی اس جنت کے ساتھ جڑ گئی۔ اللہ رب العزت نے تمام زمین کو بڑی عظمت عطا فرما دی۔ اور لوگوں، میرے اور آپ کے نبی سب سے زیادہ عظمتوں والے، تمام لوگوں سے زیادہ عظمتوں والے، صحابہ اکرام سے بھی زیادہ عظمتوں والے، اہل بیت سے بھی زیادہ عظمتوں والے، تمام نبیوں سے عظمت زیادہ، تمام ولیوں سے عظمتیں زیادہ، تمام پیغمبروں رسولوں سے عظمتیں زیادہ۔ قصہ مختصر یہ، کائنات میں ایسا کوئی آیا ہی نہیں جیسا اللہ نے میرے محبوب نبی کو بنایا۔ تمام کائنات میں کوئی انسان ایسا آیا نہ آئے گا جیسا اللہ نے عظمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے، مراتب کے اعتبار سے اللہ نے جیسا آمنہ کے لال کو بنایا، ایسا نہ کسی کو بنایا نہ بنایا جائے گا۔ سب سے زیادہ جو عظیم ہے، ہمارے تو ویسے ہی بڑے مقدر جاگ گئے کہ اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنا دیا۔ اب جو صحیح معنوں میں اس نسبت کے ساتھ جڑ جائے گا وہ یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے۔ کون کون اس مجمع میں سے چاہتا ہے کہ ہم یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب؟ سمجھ تو آیا نا جملہ؟ یہاں سے مراد دنیا اور وہاں سے مراد آخرت، دونوں جہان میں سب کامیابی چاہتے ہیں۔ آخری بات، خود بھی مسئلہ ختم نبوت سمجھیں، پڑھیں، علماء سے سیکھیں، سنیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔ تمام مذاہب کے لوگ، اغیار، سب کے سب اپنا مذہب، اپنا عقیدہ، اپنی رسومات اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں، لیکن عجیب لوگ ہیں ہم، اپنے سگے پیارے سمجھدار بیٹے کو بھی مسئلہ ختم نبوت نہیں پتا ہوتا۔ اللہ رب العزت ان علماء صلحاء ان کا سایہ قائم رکھے۔ کوشش کر رہے ہیں پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر، بوڑھے کو، جوان کو، مرد کو، عورت کو، بچے کو، ہر کسی کو پتا چل جائے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے۔ اور یاد رکھنا یہ بہت بڑی عظمت اور فضیلت ہے ہمارے نبی کی۔
سب نبیوں کو اللہ نے صرف نبوت عطا فرمائی، ہمارے نبی کو ختم نبوت عطا فرمائی۔ میرا جی تو چاہتا تھا کہ مجھے روکنا کسی نے نہیں، میرا سپیکر بھی کسی نے نہیں کھینچنا، میں لگا رہا ہوں اور بڑی باتیں کرنے کو جی چاہ رہا تھا، اسی لیے کچھ بے ترتیبی سی باتیں بھی تھی کہ ٹائم بچاتا جاؤں۔ بہرحال خیرپور ٹامے والی میں آتا رہتا ہوں، پھر کسی موقع پہ حاضری ہوئی تو انشاءاللہ جو بھی عنوان جانتے ہیں آپ، کچھ عرصہ قبل مدرسہ علیمیہ میں حاضری ہوئی تو عظمت قرآن کے حوالے سے میری تو عادت ہے جو عنوان جو ہے وہ شروع کرتا ہوں اسی پہ اختتام کرتا ہوں۔ بہرحال حاضری لگوانا مقصود تھا، ان حضرات کی زیارت کرنا مقصود تھا، وقت کیونکہ جو ہے وہ پورا سورہ ہے، حضرات نعت خوان بے شمار باقی ہیں، انہی پر صبح ہو سکتی ہے جو حضرات تشریف لائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رسول عرصہ پہلے ابھی جو ہے وہاں پر بھی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی، وہاں کا یہ واقعہ ہے، ایک مسلمان تھا لیکن فقیر تھا، کٹورا ہاتھ میں لیے جیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، اس پارک میں جو ہے وہ آ کر کے کھڑا ہو گیا کہ لوگ واک کرنے سیر کرنے آتے ہیں، میں ان سے کچھ مانگ لوں گا، مجھے یہاں سے بھی کچھ مل جائے گا۔ وہ لے کے کھڑا ہو گیا، لوگوں نے کچھ دیا اس کو، جو جو گزرا اس نے دیا۔ وہیں پر ایک پادری بھی آیا، عیسائی پادری آیا سیر کرنے کے لیے، تو جو ہی وہ قریب سے گزرا اس فقیر نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دو، اس نے سنی انسنی کر دی اور نکل گیا۔ وہ دور سے ایک چکر لگا کر جب واپس دوبارہ قریب سے گزرا، اس نے پھر کہا اللہ کے نام پہ دو، اس نے کوئی توجہ نہیں کی، گزر گیا۔ پھر ہو کر کے جب وہ واپس آیا، پھر 4-5 مرتبہ اس نے بار بار جب سوال کیا، اگلی مرتبہ جب آیا تو اس نے کہا کہ یہ ایسے نہیں دے گا۔ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے گر ہوتے ہیں، بڑے بڑے گر ہوتے ہیں، پہلے اللہ کے نام پہ نہیں دیا، پھر محمد کے نام پہ نہیں ملا، پھر صحابہ کے نام پہ نہیں ملا، پھر اہل بیت کے نام پہ نہیں ملا، تو پھر حسین کے نام پہ نظر و نیاز پہ وہ کہیں نہ کہیں نکلوا لیتے ہیں، بڑے گر ہوتے ہیں ان کے پاس۔ بہرحال وہ چکر لگاتا ہوا عیسائی پادری جب اس کے قریب سے گزرا، اس نے پینترا بدلا، انداز بدلا، یہ کہنے لگا او پادری جی اللہ کے نام پہ نہیں دینا، نہ دو، چلو یسوع مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ہی کچھ دے دو۔ اب پہلے تو کبھی بھی چکر پہ نہیں روکا نا، اس نئے اعلان پہ وہ رک گیا، نئی بات پہ رک گیا۔ جب اس نے کہا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ دے دو، ان کے نبی کا نام لیا، اب اس کی بریک لگ گئی۔ یہ قریب آ کر کے کہنے لگا اب مجھے میرا نبی کا نام لے کر تو جذباتی کرنا چاہتا ہے، اس انداز میں مجھ سے پیسے لینا چاہتا ہے، ذرا بدلا، صبح سے تو یہاں کھڑا ہے، تو نے کتنے لوگوں سے بھیک مانگی، تیرا کٹورا بھرا ہوا ہے، اگر میں تجھ سے یہی سوال کر دوں کہ آج کے دن کی پوری دہاڑی صبح سے لے کر اب تک تو نے جو کمایا وہ مجھے دے دے، کیا تو مجھے دے دے گا؟ وہ تو آزمانا چاہتا تھا۔ اس فقیر مسلمان نے آگے بڑھ کر وہ کٹورا نیچے رکھ دیا، وہ رکھ کر اس جیب سے پیسے نکال کر اس میں ڈال دیے، اس سے سامان نکال کر ڈال دیا، نیچے سلوکے سے نکال کر ڈال دیا۔ جب سب کچھ نکال چکا تو کہنے لگا او پادری جی تو نے میرے نبی کے نام پر مانگا تو پیسہ مانگا، میری دہاڑی مانگی، میرے جیب کے پیسے مانگے، آج اگر تو مجھ سے میرے نبی کے نام پر جان بھی مانگ لیتا تو میں جان بھی قربان کر دیتا۔ اور لوگوں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں، لوگوں ہمارے نبی سے ہم سے بڑی محبت ہے، ہم محبت کے بڑے دعوے دار ہیں، اپنے نبی کی محبت میں سر تو ڈھانپا نہیں جاتا، اپنے نبی کی محبت میں سنت لباس تو پہنا نہیں جاتا، اپنے نبی کی محبت میں سچ تو بولا نہیں جاتا، اپنے نبی کی محبت میں ایمان والا کاروبار تو کیا نہیں جاتا۔ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، اور لوگوں آج سے وعدہ کرو ہم پکے سچے عاشق رسول بنیں گے، بنیں گے سارے۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آج سے جھوٹ ختم، بے ایمانی ختم، سب کچھ ختم کر لو، اور اس کے بعد یہ جو کانفرنسیں ہیں ان میں شریک ہو جاؤ، انشاءاللہ وہاں سے بڑا کچھ لے کر بڑا کچھ سیکھ کے آؤ گے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔